اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مرد و خواتین کے لیے جنابت کی حالت میں غسل کے بنا سونا یا روزہ رکھنا جائز ہے، اور کیا کسی جنبی عورت کے لیے غسل کے بغیر گھر کے کام کاج کرنا اور بچے کو دودھ وغیرہ پلانا گناہ ہے۔ ناظرین، کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانے کو، کھانے کو ہاتھ لگانے کو گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوتی ہے، حالانکہ شریعت محمدی اس کا رد کرتی ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ لہٰذا مرد و عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کریں، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھائیں، کھانا تیار کر لیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا کہ میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کہاں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے سبحان اللہ، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہو سکتا، یعنی حالت جنابت کی نجاست حکمی ہوتی ہے، حصی نہیں۔ لہٰذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسرے کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، اور نہ ہی کھانا پکانے سے کھانا پلید ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی کو چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث غسل اور وضو کے بنا سونے کے جواز کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی غسل اور وضو کے بغیر ہی سونا چاہے تو سو سکتا ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے ہیں، یعنی اختلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں سے جماع کی وجہ سے۔ پھر آپ روزے سے رہتے، یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو جنابت کی حالت میں صبح کرے اور وہ روزہ رکھنا چاہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے تھے، اور آپ کی جنابت جماع سے نہ ہوتی تھی اور نہ ہی اختلام سے۔ پھر غسل کرتے اور اپنا روزہ پورا کرتے، یعنی روزہ جنبی حالت میں رکھا ہوتا پھر بھی اس روزے کو مکمل کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مروان نے ان کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک آدمی کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا کہ وہ جنبی حالت میں صبح اٹھتا ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی وجہ سے یعنی جنبی حالت میں بغیر احتلام کے صبح اٹھتے، پھر آپ افطار نہ کرتے اور نہ ہی اس کی قضا کرتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے تو آپ اٹھتے اور غسل فرماتے۔ میں آپ کے سر سے پانی ٹپکتے ہوئے دیکھتی تھی، پھر آپ نکلتے تو میں نماز فجر میں آپ کی آواز سنتی۔ مطرف کہتے ہیں کہ میں نے عامر سے پوچھا کہ کیا ایسا رمضان میں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رمضان اور غیر رمضان سب برابر تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور لوگوں نے صفیں باندھ لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی جگہ یعنی مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا تم سب اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ گھر واپس گئے اور ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ آپ نے غسل کر رکھا تھا اور ہم صف باندھے کھڑے تھے، یعنی جنابت کے بعد اور نماز سے پہلے تک آپ غسل کے بنا ہی اپنے روزمرہ کے کام کرتے رہے۔ دین گرامی، ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جنبی حالت میں روزہ رکھنا، سونا، کھانا پینا، کام کاج کرنا سب کچھ جائز ہے۔ یہاں کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ وہ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اور وہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنبی حالت میں ہوتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تو نماز کے وقت جنبی حالت میں اٹھتا ہوں تو میں بھی تو روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری طرح تو نہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سے سب سے زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو جن سے بچنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تم سب میں سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور مجھے کیا کرنا ہے اس بات کو میں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ جنبی شخص کو غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ غسل کرنا بھول ہی نہ جائے، اور اس لیے بھی کہ جنبی کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر کھانے پینے اور سونے سے قبل وہ جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا واجب نہیں بلکہ یہ جنابت میں کمی کے لیے ہے، یعنی وہ وضو کرے گا تو ہاتھ اور شرمگاہ کو بھی دھو لے گا اور وضو کرنا مستحب ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث مروی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنگی حالت میں کھانا اور سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے اشخاص کے قریب فرشتے نہیں آتے، کافر کی ناش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو جنبی حالت میں ہی سو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا استحباب موجود ہے کہ جنبی شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، اور خاص کر جب وہ اپنی دوسری بیوی سے جماع کرنا چاہے جس سے جماع نہیں کیا، اس لیے اپنے عضو تناسل کو دھونا یقیناً مستحب ہے۔ ہمارے ہاں اس وضو کے واجب نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔
امام مالک اور جمہور علماء کرام کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کے بغیر سونا، کھانا، سحری کرنا سب جائز ہے، مگر غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرنا تب تک وضو کر لے۔ یہ وضو کرنا بہتر ہے، واجب نہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔